बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। अब डॉन ने, जी हाँ, डॉन पाकिस्तानी आपको पता है सफ़े अव्वल का इंग्लिश न्यूज़पेपर है, उन्होंने लुंगी उठा दी हमारे कदरदानों की और कहा कि पाकिस्तान में इस वक्त बेरोजगारी, महंगाई, बदहाली अपने अरूज पर है। तारीख के तमाम रिकॉर्ड टूट चुके हैं। इनके पास तनख्वाहें देने तक के भी पैसे नहीं है। पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत बुरी तरह बर्बाद हुई है। पाकिस्तान का जीडीपी नीचे गया है। पाकिस्तान की जो माशी ग्रोथ है वो नीचे गई है, जिसकी तफसीलात स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के दस्तावेजात में वाज़े तौर पे दर्ज है। दस्तयाब एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मार्च 2024 से अक्टूबर 2025 के 20 महीनों में विफाकी हुकूमत के मजमूई कर्जों में 12,169 अरब रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इस वक्त ना हालात बड़े कशीदा हैं एंड चीजें बद से बदतर हो रही हैं। गवर्नमेंट एक्चुअली रियलाइज नहीं कर रही। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि हिंदुस्तान के ऊपर इतने टैरिफ्स लगे, अमेरिका हमारे ऊपर बड़ा मेहरबान है, लेकिन उन टैरिफ से और उन लोगों की गिरती हुई एक्सपोर्ट्स का हम फायदा नहीं उठा सके, चाहे वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, चाहे वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो, चाहे वो चिकन फीड इंडस्ट्री हो, चाहे वो कोई और इंडस्ट्री हो। आप देखिए हिंदुस्तान में अब मोदी को बुरा भला कहते हैं, हम भी कहते हैं, लेकिन ये है कि उसकी पॉलिसीज की कंटिन्यूटी। इनके पास तनख्वाहें देने तक के भी पैसे नहीं है। पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत बुरी तरह बर्बाद हुई है। पाकिस्तान का जीडीपी नीचे गया है। पाकिस्तान की जो माशी ग्रोथ है वो नीचे गई है। पाकिस्तान के अंदर टैक्स कलेक्शन बहुत बुरी तरह मुतासिर हुई है। हम अपने अहदाफ पूरे नहीं कर पा रहे। महंगाई का हमने एक अजाब मुसल्लत कर दिया कौम के ऊपर, लेकिन इसके बावजूद हम उतना पैसा नहीं कमा पा रहे। लोगों को तनख्वाहें देने के लिए और अपने मुल्क को चलाने के लिए हमें कर्जे लेने पड़ रहे हैं। अगर कर्जे ना मिले तो हमें 2 दिन में दिवालिया हो जाए, जो हालत इन्होंने पाकिस्तान की कर दी है। लोग पाकिस्तान छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। सिर्फ एक डाटा आपके सामने रखता हूं कि एक साल में 10 अरब डॉलर्स दुबई में गए हैं पाकिस्तानियों के, और अब तक पाकिस्तानियों के 100 अरब डॉलर्स के असासे दुबई के अंदर बन चुके हैं। ये मैं सिर्फ एक मुल्क और एक जगह की आपको बता रहा हूं, बाकी सब आप निकालें तो आप हैरान हो जाएंगे। पाकिस्तान में इस वक्त बेरोजगारी, महंगाई, बदहाली अपने अरूज पर है। तारीख के तमाम रिकॉर्ड टूट चुके हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान का ग्रोथ रेट है, जो शरह नमू है, वो 1.7% है, जो कि पाकिस्तान की तारीख की कम तरीन शरह नमू है, कम तरीन ग्रोथ रेट है। पूरे पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ था। ये पिछले 3 साल की हम बात कर रहे हैं, जब से ये जनरल आसिम मुनीर और इनकी जो डील के मामला थे वो सारे शुरू हुए। पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर में जो सरमायाकारी है वो कम तरीन सतह पे है। पाकिस्तान में गुर्बत की सतह इस वक्त 45% है। ये तारीख की बुलंद तरीन सतह है, सिवाय एक मौके के, जब तकरीबन कोई 40 साल पहले 1-2 साल ऐसा मौका आया कि ये सतह आई, लेकिन उसको अगर निकाला जाए तो ये पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह गुर्बत है। इस वक्त जो बेरोजगारी है वो 22% है, और इस बात का मतलब ये है 22% होने का, और जो गुर्बत की सतह बताई इस बात का कि पाकिस्तान में हर दूसरा पाकिस्तानी जो है वो गुर्बत की सतह से नीचे बैठा है, और हर चौथा पाकिस्तानी बेरोजगार है। और उन्होंने कहा कि अगर आप इसी डाटा को नौजवानों के तनाजुर में देखें तो हर तीसरा नौजवान जो है पाकिस्तान में वो बेरोजगार है। ऐसे हालात जो हैं वो पिछली निसफ सदी में कभी भी नहीं आए। इसी तरीके से अगर हम अफराते ज़र की बात करें, जो रकम की कीमत कम हुई है, तो बता रहे हैं जो आम पाकिस्तानी की कुव्वत खरीद कम हुई है वो तकरीबन 65% है। इस बात से मुराद ये है कि 2022 में अगर किसी की आमदन 50,000 थी और अब भी उसकी उतनी है, फर्ज करें, तो बेसिकली वो 17,000 है उसके पास। यानी कि अगर उसके पास 2022 में 17,000 होते तो वो जितनी खरीदारी या जितनी चीजें खरीद सकता था या अपनी जो जरूरियात है वो पूरी कर सकता था। आज 50,000 अगर उसकी है आमदन तो वो उससे उतना ही काम कर सकता है जितना वो 17,000 से कर सकता था। इतनी ज्यादा डिवैल्यूएशन ऑफ मनी हुई है। लोग बेहाल हो गए हैं, बदहाल हो गए हैं, और उल्टा झूठ बोल के टिकटॉक वीडियोस के जरिए झूठे अदादोशुमार पेश करके लोगों को मुसलसल बेवकूफ बनाने और बेवकूफ रखने की कोशिश की जा रही है। इसी तरीके से हर तबके की बदहाली हुई है, सिवाय एक तबके के। ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान की पूरी तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कारोबार भी बंद हो, लोग बेरोजगार हो रहे हों, फैक्ट्रियां बंद हो रही हों, फार्म सेक्टर तबाही का शिकार। यानी कि जो किसान है वो जितना बदहाल आज है पिछले 3 साल में हुआ है, कभी नहीं हुआ।
لیکن جو رولنگ ایلیٹ ہے ان کی دولت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. وہ بتاتے ہیں کہ معیشت کی بدحالی، فیکٹریوں کے بند ہونے کے پیچھے جو بنیادی ترین ایک وجہ ہے وہ بیجا ٹیکسز ہیں جو ٹیکسیشن کی گئی ہے. یہ تو آپ نے سارا نوحہ سن لیا کہ پاکستانیوں کی حالت کیا ہے اس وقت، کس طرح کی صورتحال کا شکار ہیں. شرح نمو تاریخ کی بدترین سطح پہ، پرائیویٹ سیکٹر کی سرمایہ کاری نہ ہونے کے برابر، غربت جو ہے بلند ترین سطح پہ، بے روزگاری بلند سطح کے اوپر، افراط زر کی صورتحال یہ کہ 65% ڈی ویلیویشن ہوئی ہے. یہ سارا تو آپ نے پڑھ لیا، دیکھ لیا، سن لیا. ابھی ذرا یہ دیکھیے کہ جو ٹیکسیشن کے ذریعے لوگوں کو نچوڑا گیا ہے کہ ملک بھر میں تقریباً 144 صنعتیں، ٹیکسٹائل سیکٹر کی میں بات کر رہی ہوں، وہ بند ہو چکی ہیں. کیا مستقبل آپ دیکھ رہے ہیں؟ کس طرح سے آپ لوگ سروائیو کر رہے ہیں اور حکومتی اسٹریٹجی پلانز کیا ہیں؟ میڈم اس وقت نا حالات بڑے کشیدہ ہیں اینڈ چیزیں بد سے بدتر ہو رہی ہیں. گورنمنٹ ایکچولی ریئلائز نہیں کر رہی کہ اس موجودہ بجلی کے نرخ پہ، اس موجودہ گیس کے ریٹ پہ، اس موجودہ انٹرسٹ ریٹ پہ، اس موجودہ ٹیکسیشن پہ جو کہ آلموسٹ 50% آپ کی انکم پہ ٹیکس لگ جاتا ہے، اس پہ نا صنعت کاری اور انویسٹمنٹ ہونی نہیں ہے. اب یہ کوئی مفروضہ یا کوئی سیلف سٹیٹمنٹ نہیں ہے. آپ نے پہلے دیکھا کتنی کمپنیز ملٹی نیشنلز پاکستان سے ایگزٹ کر کے گئی ہیں. IMF جو ہے وہ آئے روز ہمارے اوپر شکنجہ کستا رہتا ہے، لیکن اس باری اس نے ایک بڑی خوفناک تحقیقاتی رپورٹ دی، اور اس نے رپورٹ یہ دی کہ کیوں پاکستان جو ہے وہ ایک بھنور کے اندر ہے اور اپنی گرداب میں گھومتا جا رہا ہے، اور کیوں پاکستان کے مختلف ادارے جو ہیں جس میں بشمول FBI اور نیب ہیں ان کی نظر ثانی ہونی چاہیے یا ان کے افیئرز کو ری وزٹ کرنا چاہیے. پاکستان کس طرف جا رہا ہے اور پاکستان کی معیشت جو ہے وہ کیوں اتنی گرتی جا رہی ہے. آدھی آبادی جو ہے وہ غربت کی لکیر کے نیچے چلی گئی ہے. پچھلے کئی سالوں سے یہ معاملہ چل رہا تھا، اور اس کی ایک بنیادی وجہ ہے کہ شرح ترقی جو ہے وہ ایک تو 0 یا نیگیٹو میں رہی ہے پہلے، اور اب وہ کہیں جا کے 3%، 3.5% کے قریب پہنچی ہے. لیکن وہ بھی ناکافی ہے، کیونکہ اگر پاکستان میں جس طرح سے آبادی کی رفتار میں اضافہ ہو رہا ہے اور روزگار کے لیے نوجوان لیبر مارکیٹ میں انٹر ہو رہے ہیں، آپ کو 7 سے 8% کم از کم گروتھ ریٹ چاہیے، جو کہ اس وقت ہمارے پڑوس ہندوستان کا یہی گروتھ ریٹ ہے. پچھلے 30-40 سال سے ان کی ہائی گروتھ کی وجہ سے غربت میں بھی کمی ہوئی ہے، بہت، بلکہ جو ایبسولوٹ پاورٹی ہے اس کا تو خاتمہ ہو گیا ہے. دنیا کا سب سے بڑا جسے کہا جاتا ہے حالیہ تاریخ کا معجزہ یہ ہے کہ 800 ملین لوگوں کو غربت سے نکال کر باہر لے آیا ہے. اور اس وقت سب سے بڑا چیلنج یہی ہے کہ کس طرح سے روزگار مہیا کیے جائیں. میں سمجھتا ہوں، اور خصوصاً اگر جو اعداد و شمار دیکھیں جو نئے ابھی آئے ہیں اس سال، کہ جو ان امپلائمنٹ ہے اس میں جو نوجوانوں کی بے روزگاری کی شرح سب سے زیادہ ہے. تقریباً آدھے سے زیادہ نوجوان جو ہیں پاکستان میں، جن کو ہم ہر وقت یوتھ اور یوتھ بلج کہتے ہیں، وہ ان کے پاس روزگار ہی نہیں ہے، اور کئیوں کے پاس تعلیم بھی نہیں ہے. تو یہ ایک اس طرح کے معاملات ہیں جن کے اوپر بڑی جافشانی سے اور بڑی گہرائی سے کام کرنا پڑے گا حکومتی عہدیداروں کو بھی اور موجودہ ہائبرڈ نظام جو ہے. ورنہ یہ معاملہ اس طرح چلتا رہا تو پھر یہ جو ہے نظام کو بھی خطرہ ہوگا. جب لوگ کل بلائیں گے اور ان کے پاس کھانے کو نہیں ہوگا، روزگار نہیں ہوگا، تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. آپ دیکھیے ہندوستان میں اب مودی کو برا بھلا کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کی پالیسیز کی کنٹینیوٹی جاری ہے اس وقت. یہی وجہ ہے کہ انڈیا کی معیشت آگے بڑھ رہی ہے، کیونکہ سب کو پتا ہے کہ یہاں پہ یہ جو پالیسی ہے بدلے گی نہیں. پاکستان میں تو 2 سال کے بعد وزیر اعظم بدلا، 2.5 سال کے بعد ساری چیزیں تل پٹ، جو کچھ سٹارٹ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. کہ جس ملک کے اوپر آپ کے اپنے لوگوں کا ٹرسٹ نہیں ہوگا، جب آپ اپنے لوگوں کو عزت نہیں دیں گے، جب وہ اپنے ملک میں خود کو محفوظ نہیں سمجھے گا یا اپنے سروائے کو محفوظ نہیں سمجھے گا، تو پھر آپ باہر سے کس کو بلائیں گے اور باہر سے کون لوگ آئیں گے؟ جب آپ کے اپنے سسٹم پہ آپ کے لوگوں کو اعتماد نہیں ہے، جو باہر سے پیسہ کما کے بھی اپنے ملک میں نہیں لے کے آ رہے، تو باہر سے کیوں لوگ آپ کے پاس آئیں گے؟ تو سب سے پہلے تو آپ اپنے لوگوں کو بلائیں. ایک آزاد سروے کے مطابق صرف 18% پاکستانیوں کا خیال یہ ہے کہ ملک کی معاشی صورتحال مضبوط ہے، جبکہ 89% پاکستانی گھریلو اشیاء کی خریداری میں خود کو پورے اعتماد محسوس نہیں کرتے ہیں. اب پچھلے 2 سال سے ہمیں یہ بتایا جا رہا تھا کہ مشکل فیصلے ہو گئے، اب استحکام آ گیا، ڈیفالٹ کا خطرہ ٹل گیا، لیکن کسی نے یہ نہیں بتایا کہ اس کی قیمت
ادا کون کر رہا ہے؟ یہ قیمت یقینی طور پہ عوام ادا کر رہی ہے، مہنگائی کی صورت میں، بجلی اور گیس کے بلوں کی صورت میں، اور ٹیکسوں کے طوفان کی صورت میں، سب سے بڑھ کر روزگار کے خاتمے کی صورت میں۔ اور آج پاکستان میں بے روزگاری کی جو شرح ہے وہ 7.1% ہے، جو پچھلے 21 سال کی بلند ترین سطح پر ہے۔ صرف 10 مہینوں میں 6 لاکھ سے زائد پاکستانی بیرون ملک چلے گئے ہیں، جیسے کہ میں نے کو پہلے بھی بتایا، اور ہمیں بتایا گیا کہ صنعت کو سہولت دی جا رہی ہے، لیکن حقیقت کیا ہے کہ جو صنعتی پیداوار ہے اس کی رفتار سست پڑ چکی ہے۔ توانائی مہنگی، ٹیکس غیر یقینی، پالیسی بار بار تبدیل اور ریگولیٹری جو دباؤ ہے وہ ناقابل برداشت۔ نتیجہ رزلٹ، برآمدات کم ہو رہی ہیں، درآمدات بڑھ رہی ہیں۔ حکومتیں کہتی ہیں کہ جی ہم تو کفایت شاری کر رہے ہیں، لیکن انتظامی اخراجات بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر ریاست اپنے اخراجات کم نہیں کر سکتی تو عوام سے قربانی کیسے مانگتی ہے؟ اصل مسئلہ یہ کہ ہم نے معیشت کو کبھی سنجیدگی سے لیا ہی نہیں ہے۔ آج حکومت کے دعووں، وعدوں اور بیانیے کے درمیان ملک کی معیشت آخر کھڑی کہاں پر ہوئی ہے؟ پرائم منسٹر پاکستان نے کہا کہ جی اطمینان ہے کہ پاکستان جو معاشی بحران ہے اس سے نکل چکا ہے۔ سر اب کس حد تک اگری کرتے ہیں کہ جو معاشی بحران جس کا ذکر کیا جاتا تھا ہم اس سے نکل چکے ہیں؟ اب آپ آج کی بات کریں، اس وقت ہائیسٹ ان امپلائمنٹ ریٹ ہو چکا ہے۔ بچے پاکستان سے باہر جا رہے ہیں کیونکہ روزگار نہیں ہے۔ اس وقت انڈسٹری، اس وقت ابھی کامران رشید صاحب بات کر رہے تھے، 140 یونٹ تو پچھلے 1.5 سال میں ٹیکسٹائل کے بند ہو چکے ہیں۔ تو اتنی دیکھیں نا 2.55% ہمارے ملک میں گروتھ ریشیو ہے۔ 16,000 بچہ روز کا پیدا ہو رہا ہے۔ ہمیں اس کو کیسے انگیج کرنا ہے، اس کو کیسے امپلائمنٹ جنریٹ کرنی ہے، اس کا ایک ہی حل ہے انڈسٹریلائزیشن۔ انڈسٹریلائزیشن ہوگی، ان کو روزگار ملے گا، وہ پازیٹیو کاموں میں لگیں گے۔ اگر آپ نہیں ہوتی تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ پلس آپ ایک اور چیز دیکھیں نا، آپ کا جی ڈی پی کا سائز کیا ہے پاکستان کا؟ $412 بلین۔ انڈیا تو $4 ٹریلین ہے، چائنا $19 ٹریلین ہے، یو ایس اے $29 ٹریلین ہے۔ ہم کہیں پر بھی نہیں ہیں۔ اس کے لیے جب تک ہم کچھ پلاننگ نہیں کرتے، سیریسلی سر جوڑ کے نہیں بیٹھتے، ہم آپس میں ایک دوسرے کو کرٹیسائز کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا ملک ہے، بہت اچھا ملک ہے، اس کو آگے جانا ہے اور انشاءاللہ جا کے بھی رہے گا، بٹ ہمیں پلان کرنے کی ضرورت ہے۔ آئی ایم سوری ٹو سے اب واپسی کا کوئی رستہ نہیں ہے۔ ختم، بائے بائے، ٹاٹا، گڈ بائے، گیا۔